बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नवाज़ शरीफ ने जो इंतखाबात कंटेस्ट किए थे NA-15 मानसेरा से, उसके रिटर्निंग अफसर को अचानक तब्दील कर दिया गया है। ऐसा क्या हुआ? रिटर्निंग अफसर की जानिब से कल जब इलेक्शन कमीशन में वो पेश हुए थे और उसके बाद फिर अचानक ऐसी क्या डेवलपमेंट सामने आई कि उसको तब्दील करना पड़ा, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा मखसूस नशिस्तें PTI वापस लेने जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा महफूज फ़ैसले सुना दिए हैं। मुख्तलिफ़ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने महफूज फ़ैसले सुनाए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हाफिज़ हमदुल्ला जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चूँकि कुंदी की जानिब से फैसल करीम कुंदी ने मौलाना फजलुर रहमान का जो इंटरव्यू आया था उसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, जबकि नून लीग के मलिक अहमद ख़ान ने स्टेटमेंट दी और बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसका जवाब देते हुए हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि PTI के वफद से मौलाना की मुलाकात पर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकलीफ़ क्यों हो रही है। खुद PP की क़यादत PMLN के ख़िलाफ़ रात की तारीकी में इमरान खान से जेल में मुलाकातें करने के लिए मिन्नतें करती रही। ये हाफिज़ हमदुल्ला का इंकशाफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत नून लीग के ख़िलाफ़ इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए मिन्नतें करती रही कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए, लेकिन इमरान खान ने मुलाकात से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने सुबह का आगाज़ बिस्मिल्लाह और नमाज जुम्मा तैयारी की बजाय फजलुर रहमान पर तनकीद से आगाज़ किया। इतनी जल्दी क्या थी, कुछ सब्र से काम लेते, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ और दोनों पार्टियों ने खेल शुरू होने से पहले ही बॉलिंग शुरू कर दी है। ये कहना था हाफिज़ हमदुल्ला का। और उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन की तरह 8 फरवरी के इलेक्शन को भी हम धांधली ज़दा करार देते हैं। और उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों की सफ़ों में शामिल कैंडिडेट्स कामयाब हुए हों या नाकाम, मौजूदा इलेक्शन को झुर्लू इलेक्शन हम करार दे रहे हैं। और मलिक अहमद ख़ान फजलुर रहमान ने बड़ी पार्टियों की तौहीन नहीं की। PP ये बताया कि PDM से किसके कहने पर निकल के गई थी। मलिक अहमद ख़ान अगर फजलुर रहमान को चैलेंज आप जैसे छोटे रहनुमा नहीं दे सकते, फजलुर रहमान को चैलेंज आप बड़े या छोटे मियाँ से कहें कि वो कोई आगे बढ़े, इतनी जसारत ना करें वरना बात दूर तक बढ़ जाएगी। ये अब इनके मामलात आपस में शुरू हो गए हैं और आज फजलुर रहमान के एक और इंटरव्यू आने की ख़बरें सामने आ रही हैं। तो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एहतजाजी तहरीक शुरू की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरनेशनल मीडिया को बताया है। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कर लेगा, आप अगर उनको फॉर्म 45 देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने बैरूनी दुनिया को क्यों इन्वॉल्व किया है, तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान अक़वाम आलम का हिस्सा है और जब पाकिस्तान में कोई मामलात होते हैं तो हम अगर उसके हवाले से इन्फॉर्म करते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई अनोखा काम कर दिया है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का NA 46, 47 और 48 जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शुएब शाहीन के साथ। वो 46 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उनकी दरख्वास्तों पर जो अहम पेशरफ सामने आई है, शुएब शाहीन की जो दरख्वास्त थी 47 के हवाले से, उनका हल्का 47 है। तो तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार थे उन्होंने साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गवाही दी कि मेरे पास जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक भी पहले जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी कह चुकी है और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, अब TLP ने भी बाकायदा तौर पर फॉर्म 47 के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इस हल्के में शुएब शाहीन जीत चुके थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत चुके थे और मुस्लिम लीग नून के या आज़ाद उम्मीदवार को जो जितवाया गया है वो दुरुस्त नहीं है। वहीं पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 2 दिन से ज़ायद फ़ैसला महफूज करने के बाद तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तीनों दरखास्तों को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देते हुए कि कानून के मुताबिक इनकी दरखास्तों को डिसाइड करें। अदालत ने तहरीरी फ़ैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट की मुदाखलत मुनासिब नहीं है।
انہوں نے کہا کہ جو درخواست گزاروں نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن واپس لینے کی استدعا کی ہے، الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن درخواستوں پر فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ یہ فیصلے کے مطابق قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اگر ان کی استدعا درست ہوگی یا ان کے جو نقطہ نظر ہے وہ درست ہوگا تو الیکشن کمیشن خود ہی اپنے نوٹیفکیشن کو واپس لے لے گا۔ تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ مناسب رہے گا کہ الیکشن کمیشن درخواست گزاروں کی درخواستوں پر فیصلہ کرے۔ الیکشن کمیشن قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس سے پہلے درخواستوں پر فیصلہ کرے۔ درخواستیں منظور ہونے کی صورت میں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفکیشنز واپس لیے جائیں۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے قرار دیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں اور درخواستوں کے منظور ہونے کی صورت میں جو واپس لیے جائیں نوٹیفیکیشنز۔ یہ وہ ساری ڈائریکشنز ہیں جو الیکشن کمیشن کو ویسے ہی کرنی پڑنی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن ان کی درخواستیں منظور کرتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن جب خود منظور کرے گا تو وہ نوٹیفیکیشن وہ واپس لے کے ہی نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا نا۔ تو یہ ساری کی ساری ڈائریکشنز ہیں جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جاری کی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی 2 اور درخواستیں تھیں جو جب دائر ہوئی تھیں تو اس وقت بھی میں نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا تھا، اظہار کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے 2 حلقوں کی درخواستیں پشاور ہائی کورٹ کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں دائر کی گئی ہیں؟ چونکہ خیبر پختونخوا کی حد تک، خیبر پختونخوا کے کسی حلقہ کی حد تک تو دائرہ اختیار پشاور ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ پہلے اگر بلے کے نشان کے حوالے سے تھا کہ وہ تو صرف خیبر پختونخوا کی حد تک دے سکتے ہیں، پورے پاکستان کی حد تک کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو 2 حلقے تھے، دونوں ہی خیبر پختونخوا کے تھے، اور ان جو فیصلے ہیں یا جو الیکشن ٹرائبونل بنے گا اپیلوں کے لیے، الیکشن پٹیشنز کے لیے، تو وہ بھی تو خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کے ججز پر بنے گا نا۔ پہلے امیدواروں سے متعلق بھی تو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے دیے، تو بجائے اس کے کہ پشاور ہائی کورٹ چیلنج کیا جاتا، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کیا۔ ایک تھا NA 43 ٹانک سے، جہاں پر مولانا فضل الرحمان کے بیٹے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، وہاں پر 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرنے کا جو حکم تھا اس کے خلاف PTI کے امیدوار نے درخواست چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں دائر کی، جو خارج کر دی گئی ہے۔ فیصلہ محفوظ تھا جو سنا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے NA 11 شانگلہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواست تھی کہ امیر مقام کو دھاندلی سے جتوایا گیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے، اس درخواست کو بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کی بجائے رجوع کریں معزز اسلام آباد ہائی کورٹ سے، چونکہ جو دائرہ اختیار تھا قانونی طور پر وہ بنتا تھا اسلام آباد، تو اب پشاور ہائی کورٹ بنتا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسے دائر کر دیں؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی جو رجسٹرار ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی کوئی اعتراض عائد نہیں کیا، چونکہ جو رسپونڈنٹ تھے الیکشن کمیشن وہ اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفس ہے، اس وجہ سے اعتراض نہ کیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب NA 15 مانسیرا سے جو کل نواز شریف کی درخواست خارج ہوئی تھی، آج دوبارہ اس درخواست کو بحال کروا لیا ہے جہانگیر خان جدون، جو وکیل ہیں نواز شریف کے، ان کی جانب سے۔ کل جب عدالت نے سماعت کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریٹرننگ افسر پیش ہوئے، انہوں نے فارم 45 الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ فارم 45 کے مطابق ہم نے فارم 47 کا نتیجہ جاری کیا ہے اور اس کے مطابق نواز شریف ہار گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت چکے ہیں۔ اس پر وکیل پیش نہ ہوا اور جو الیکشن کمیشن تھے انہوں نے درخواست خارج کر دی۔ آپ اس کو عدم پیروی کہہ سکتے ہیں، عدم پیروی خارج کر دی۔ بعد میں وکیل پیش ہوا تو اس نے کہا جی میں نے پیش ہونا تھا، میں تو ہائی کورٹ میں مصروف تھا، تو الیکشن کمیشن نے کہا بحالی کی درخواست دے دیں۔ وہ بحالی کی درخواست ہوئی، اس بحالی کی درخواست پر پہلے آج الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی درخواست کو بحال کر کے 20 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری طرف ریٹرننگ افسر جو کل پیش ہو کے فارم 45 کے مطابق فارم 47 تیار کرنے کا اور نواز شریف کی ہار کو برقرار رکھنے کا اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جیت کو برقرار رکھنے کی جس نے بات کی تھی، آج اس خاتون RO کو ہٹا دیا گیا ہے، ہاجرہ سمیع کو۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 15 مانسیرا کی ریٹرننگ افسر ہاجرہ سمیع کو تبدیل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے NA 15 مانسیرا کے ریٹرننگ آفیسر کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ذاکر جدون کو NA 15 مانسیرا کا نیا ریٹرننگ افسر تعینات کیا گیا ہے۔ NA 15 مانسیرا پر راجہ گشتاسب کی کامیابی کو نواز شریف کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اور اس چیلنج کرنے کے بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد ان کو
انہوں نے درخواست دائر کر دی. درخواست پہلے عدم پیروی خارج ہوئی, پھر اس پر آج دوبارہ بحال ہوئی, ریٹرننگ افسر تبدیل ہو گیا, اب نیا ریٹرننگ افسر آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ کیا نیا ریٹرننگ افسر اس وجہ سے آیا کہ فارم 45 کو نئے تیار کرنے ہیں, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی اور وہاں پر جو JUI کے وہاں پر امیدوار تھے انہوں نے بھی فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اسٹیٹمنٹ وہ جاری کر چکے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے, اور اگر ریٹرننگ افسر پہلے ریٹرننگ افسر کے برعکس یا اس سے اپوزٹ کوئی اسٹیٹمنٹ لے کے آتے ہیں الیکشن کمیشن میں, تو پھر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. چونکہ جو پہلے ریٹرننگ افسر کی اسٹیٹمنٹ تھی یا عدالت کے سامنے ان کی جو بیان تھا وہ میڈیا کے سامنے تھا اور میڈیا کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں بڑی بھاری مارجن کے ساتھ اور کلین سویپ کرتے ہوئے صوبائی بھی اور قومی اسمبلی پر بھی انتخابات جیتے ہیں. اور اب خیبر پختونخوا سے چونکہ ہر صوبے سے جو نشستیں ملتی ہیں, مخصوص نشستیں خواتین کی, ٹیکنوکریٹس کی یا جو اقلیتوں کی ہوتی ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے پٹیشن دائر کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف آج علی امین گنڈا پور بھی پشاور میں تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی قیادت بیرسٹر گوہر علی خان بھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں عمر ایوب وہ بھی پشاور میں موجود تھے. تو ان کی جانب سے پہلے مشورہ کیا گیا, اس مشاورت کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. اب اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خیبر پختونخوا کی حد تک بھی ہوا تو پھر الٹیمیٹ اس کا فائدہ ہوگا باقی صوبوں کو بھی, اور باقی صوبوں میں پھر پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملنے کی بھی امید پیدا ہو جائے گی. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی ریمیڈی ہوگی اگر مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے. اور بہرحال چیلنج کر دیا گیا ہے, اور اب سوموار والے دن اس پر سماعت کی امید ہے اور امکان ہے کہ 2 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا. اور اگر ڈائریکشن دے دی جاتی ہے تو پھر معاملہ مزید دلچسپ ہو جائے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.